فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ محترم و مکرم علماء کرام، بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے آج ہم سبوں کو ایک مبارک محفل میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اس محفل کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اور ہر وہ چیز جس کو پیارے آقا سے نسبت ہوتی ہے اس کا مقام اللہ کے پاس بہت بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس کی نسبت اور اس کا تعلق سرکار سے ہو گیا تو اللہ کے پاس اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ علماء کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ جس گھوڑے پر سرکار سوار ہوتے تھے، جس سواری پر سرکار سوار ہوتے تھے، اس سواری کا ذکر کرنا بھی اللہ کے پاس عبادت ہے۔ اس سواری کا ذکر تو دور کی بات ہے، اس سواری جس پر سرکار سوار ہوتے تھے اس کے پیشاب کا بھی اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو اللہ کے پاس وہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ اور ہم بولیں کہ بھائی یہ جانور کا ذکر ہے، ہاں ذکر تو جانور کا ہے لیکن عام جانور نہیں ہے، رسول کا جانور ہے، رسول سے اس کو نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو تعلق ہے۔ جیسے ہی سرکار سے نسبت اور تعلق ہو گئی اللہ کے پاس مقام بڑھ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیارے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا، اتنا بلند آپ کے ذکر کو ہم نے کر دیا کہ آپ کا ذکر کرنے والوں سے تو ہم راضی ہوتے ہی ہوتے ہیں، آپ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہے ان کو بھی اگر کوئی یاد کرتا ہے تو ہم اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ہم اس کو بھی ثواب اور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جس سواری کا پیارے آقا سے تعلق ہو گیا اس سواری کا مقام بڑھ گیا، جس شہر سے پیارے آقا کا نسبت ہو گیا، پیارے آقا کا تعلق ہو گیا، اللہ کے پاس اس شہر کا مقام بڑھ گیا۔ جس نالے مبارک سے، جس مبارک چپل سے سرکار کو تعلق پیدا ہو گیا اللہ کے پاس اس کا بھی مقام بڑھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا اے موسیٰ یہ میری بارگاہ ہے، یہاں پر تم چپل کے ساتھ نہیں آ سکتے، فخلا نالیک اپنے نالوں کو اتارو، اپنے نالے مبارک کو باہر رکھ کر آؤ، یہ جگہ میری مقدس جگہ ہے، یہاں پر چپل نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو جوتے پہن کر نالین پہن کر آنے سے منع کیا،
اور ہم سب کو معلوم ہے جب پیارے آقا معراج میں جاتے ہیں، جب وہ نالین اتارتے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے محبوب آپ الگ ہے، موسیٰ الگ ہے، موسیٰ ہمارے کلیم ہے، آپ ہمارے حبیب ہے۔ موسیٰ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے نالین اتارنا ضروری ہے، آپ ہمارے پاس آتے ہیں آپ کو کوئی چیز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جوتا ہے صحیح بات ہے، لیکن جب آپ سے نسبت ہو گئی تو اس کا مقام بھی ہم نے بڑھا دیا۔ اب جبرائیل جس طرح کے آگے نہیں جا سکتے، آپ کی نالین اور آپ کے جوتے اس کے آگے جائیں گے۔ سب کو معلوم ہو جائے جبرائیل کا مقام سرکار کے جوتوں سے بھی کم ہے، سرکار کا مقام اس سے بڑا ہے۔ یہ سرکار کے نالین کا مقام بتا۔ جب سدرا تک پہنچے ہم سب کو معلوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں سدرا سے آگے نہیں جا سکتا، اب یہاں سے آگے آپ جائیے۔ سرکار فرماتے ہیں اے جبرائیل اب تک تم میرے ساتھ تھے، مکے سے مجھے یہاں تک لے کر آئے، اور کیا تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے یہاں پر؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے، اب یہاں سے ایک انچ بھی اگر میں آگے جاؤں گا میرے پروں کو اللہ تعالیٰ جلا دے گا، اب یہاں سے مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن یہ وہ مقام ہے یا مصطفیٰ، یہ وہ مقام ہے یہاں سے آگے آپ جا سکتے ہیں، آپ کیا بلکہ جو نالین آپ پہنے ہوئے ہیں وہ نالین اسی طرح سے آگے جا سکتے ہیں۔ جس کے آگے جائے تو چل جائے پر جبریل کے، اس کے آگے جانا دیکھا آپ کے نالین کا۔ تو محترم حاضرین میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کے مبارک ذکر کو بہت بلند کر دیا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے پیارے آقا سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے تعلق ہے اللہ کو بھی اس چیز سے محبت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور کیوں کھاتا ہوں شہر مکہ کی قسم؟ آگے ارشاد فرمایا وانت حل بہذا البلد، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں تو اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ یہاں میرا گھر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شہر مکہ کی عظمت کو بڑھا رہا ہوں، شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے، یہاں صفا اور مروہ میرے پہاڑ میرے نشانیاں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے ان چیزوں کو دیکھ کر میں قسم کھا رہا ہوں۔ فرمایا وانت حل بہذا البلد، اصل وجہ یہ ہے میرے محبوب آپ اس بستی میں چلتے پھرتے ہیں، آپ اس بستی میں چلتے ہیں، ہم آپ کا چلنا یہاں پر دیکھتے ہیں۔ وانت حل، آپ اس بستی میں پھرتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں، آپ کا اس بستی کے گلیوں میں پھرنا ہم کو پسند آتا ہے، لہذا جس بستی میں آپ پھرتے ہیں ہم اس بستی کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کو کیسا بنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پیارے آقا کی ذات اور پیارے آقا کی پرسنالٹی تھوڑی دیر بابو رکھو آپ، جن چیزوں سے پیارے آقا کو نسبت ہے ان کے مقام کو اللہ کیسے بنا رہا ہے۔ پھر اسی آیت کا ایک اور معنی علماء فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے نبی میں اس مکے کی قسم نہیں کھاتا۔ ایک اور معنی اس آیت کا علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مفسرین کرام، پہلی آیت میں فرمایا، پہلی بار فرمایا کہ میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور اس وجہ سے کھاتا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں چلتے پھرتے ہیں، آپ کے قدم مبارک اس بستی کے گلیوں کو رکھتے ہیں، لہذا یہ گلیاں بھی ہمارے پاس بڑی عظمت والی بن گئی، اس واسطے ہم قسم کھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا اور پھر اب فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ اے میرے محبوب میں اس مکے کی قسم نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا اس مکے کی قسم۔ کیوں نہیں کھاتا؟ یہاں تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی قسم کھانا چاہیے، اس کی عظمت کو بڑھانا چاہیے، کیوں نہیں کھاتا اس شہر کی قسم؟ آگے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس واسطے اس شہر کی قسم نہیں کھاتا کیونکہ آپ ہجرت کر کے اس شہر سے جانے والے ہیں۔ جب آپ اس شہر سے چلے گئے اب ہم کو اس شہر سے کوئی تعلق اور ربط باقی نہ رہا۔ ارے اللہ کو کون سے گھر کی ضرورت ہے؟ ارے پوری کائنات مولا تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کو نہ کسی ایک گھر سے تعلق ہے نہ اس کو کسی ایک کعبے سے تعلق ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم جہاں کہیں دیکھتے ہو وہ مشرق بھی اللہ کا ہے، وہ مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی گھر کی ضرورت نہیں۔ پھر جب مکے کی قسم کھاتا ہے تو اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ وہاں گھر نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ ہے۔
اور پھر شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا تو اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ مصطفیٰ یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں، یہاں سے یہ تشریف لے جانے والے ہیں، جب یہ چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس شہر کی قسم نہیں کھائیں گے۔ یہ پیارے آقا سے ربط اور پیارے آقا سے نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ جس چیز سے پیارے آقا کو نسبت ہے اللہ کو اس چیز سے محبت۔ اور محترم حاضرین، جب ہم قبر میں جائیں گے، سب کو معلوم ہے قبر میں 3 سوال ہونے والے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا رب کے بارے میں، دوسرا سوال ہوگا دین کے بارے میں، تیسرا سوال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر ذرا ہم سوچ کے دیکھیں، جب پہلا سوال کیا گیا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، اب وہ جواب دینے والا اگر اللہ کا ماننے والا بھی ہو اور اس نے کہہ بھی دیا کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ میرا رب ہے، جب اس نے اللہ کو رب مان لیا تو اللہ کو رب مانتے ہی جنت دے دینا تھا نا بھائی۔ اب اللہ کو مان لیا، اللہ کو رب کہہ رہا ہے، اب اللہ کو جب مان لیا تو جنت دینا تھا، اللہ کو جب مان لیا تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا تھا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب جواب دے دیا جنت کی کھڑکی نہیں کھل رہی ہے، دوسرا سوال کیا جا رہا ہے تیرا دین کیا ہے۔ جب وہ دین کے بارے میں بھی بول دیا میرا دین اسلام ہے، تو اب جنت دکھا دینا تھا نا، چلو بھائی مسلمان ہیں، پہلے تو اللہ کو ماننے والا ہے وہ جواب بھی دے دیا، اب مسلمان ہے اسلام کا ماننے والا ہے یہ جواب بھی دے دیا، اب تو جنت دکھانا تھا نا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تیسرا سوال سرکار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، غیر بھی مانتے ہیں اپنے بھی مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب ہے، پھر یہ بتا کیا ہے؟ یہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں، ہم ان کی پوجا کر کے اللہ کو منا رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے۔ جب قبر میں سوال ہوا من رب کا، رب کون ہے، جب اس نے جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، اگر کوئی موحد بھی ہوگا صرف اللہ کو ماننے والا بھی ہوگا، جب اس نے جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو صرف اللہ کو رب ماننا یہ کافی نہیں ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کو رب بہت لوگ مانتے ہیں، یہ بتا کس دین سے تیرا تعلق ہے، کس دین کا ماننے والا ہے تو، کس مذہب کا رکھنے والا ہے، ماں دین ہوگا۔ دوسرا سوال پوچھ رہے، اب یہ فرشتے جواب دیتے، یہ فرشتے کے سوال پر وہ آدمی جواب دے رہا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اب جیسے ہی اسلام کا جواب دے دیا، پھر فرشتوں کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے ارے اسلام کے ماننے والے تو بہت ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی مسلمان ہیں، جو موحدین ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، لیکن صرف حضرت ابراہیم کا ماننے والا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ماننے والا جب یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اب تیسرا سوال فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان تو ہے، مان لیا ہم نے، یہ بھی تو بتا کہ کس نبی سے تیرا تعلق ہے، کس نبی سے تیرا رشتہ ہے، کس نبی سے تیرا واسطہ ہے۔ یہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قبر میں دکھ رہے ہیں، بتا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، چاہے تو موسیٰ کا ماننے والا ہو، چاہے تو عیسیٰ کا ماننے والا ہو، چاہے تو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ رب کا جواب دینے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اب یہ بتا کہ اس نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے۔ اگر کوئی موسیٰ کا امتی ہے علیہ السلام تو صرف حضرت موسیٰ پر ایمان لانے سے کافی نہیں ہوگا، فرمایا کہ موسیٰ پر ایمان لا لیے، آمین بمحمد وامر امتک ان یؤمنوا بی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام اللہ وحی کر رہا ہے، اے عیسیٰ تم خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور نہ صرف تم ایمان لاؤ بلکہ اپنی امت کو بھی کہہ دو کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، تو ان پر ایمان لائے۔ اس واسطے فرشتے تیسرا سوال پوچھ رہے ہیں، رب کے بارے میں بتا دیا، دین کے بارے میں بتا دیا، اب یہ بتا جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان سے تیری کیا نسبت ہے، ان سے کیا تعلق ہے۔ اگر وہ بندہ پیارے آقا سے نسبت رکھنے والا ہوگا، پیارے آقا سے تعلق رکھنے والا ہوگا، میں ابھی آپ کو بتایا جس چیز کو پیارے نبی سے تعلق ہوگا اللہ کے پاس اس کا مقام بڑھ جائے گا۔ اب جب یہ تیسرے سوال کا جواب دے گا کہ مجھے سرکار سے تعلق ہے، یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مولا ہے،
میں دنیا میں جب تک تھا ان کے کلمے پڑھتا تھا، ان کی نعتیں پڑھتا تھا، ان کے ترانے پڑھتا تھا، دنیا میں ان کے قصیدے پڑھتا تھا، ان کی تعریفیں کرتا تھا، ان کو اپنا نبی مانتا تھا، اپنا رسول مانتا تھا۔ جیسے ہی پیارے آقا سے اپنے تعلق کا اظہار کر دیا، اب اللہ کی طرف سے اعلان آ رہا ہے، اے فرشتوں، جب یہ میرے محبوب سے تعلق رکھنے والا ہے، اب چوتھے کسی سوال کی ضرورت نہیں، کھول دو جنت کو، اس کو جنت عطا کر دو۔ یہ میرے محبوب سے نسبت رکھنے والا ہے، میرے محبوب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کی جھلکیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب، ہم آپ کے ذکر کو بہت بڑھا دیے۔ آپ کے ذکر کو کیا، جس چیز کو آپ سے تعلق ہو جاتی ہے ہم اس چیز کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس چیز کی عظمت، اس چیز کا مقام، اس چیز کا مرتبہ ہمارے پاس بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کیا۔ اور ان 5 چیزوں میں ایک چیز سرکار فرماتے ہیں، اللہ نے میری امت کو پوری امتوں میں سب سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، میری امت کو اللہ نے بہترین امت بنایا۔ سرکار ہی کی امت کو بہترین کیوں بنایا؟ کیا سرکار کی امت سے پہلے اچھے لوگ نہیں تھے؟ ارے قرآن گواہی دے رہا ہے، پرانے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو پرانی کتابوں کو پڑھتے تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، راتوں کو وہ اٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے، روتے تھے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں روتے تھے۔ ایسے ایسے اچھے لوگ بھی پرانے زمانے میں گزرے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیسٹ نہیں کہا، ان لوگوں کو اللہ نے بہتر نہیں کہا۔ امت محمدیہ کو اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہتر ہو۔ یہ بہترین بنایا کس نے ہم کو؟ یہ بہترین مقام ملا تو ملا کیسے ہم کو؟ پتا چلا کہ نسبت مصطفیٰ یہ سب کچھ کرا رہی ہے۔ جب ہم کو پیارے آقا سے نسبت ہو گئی، ہاں ہم بڑے گنہگار صحیح، ہاں ہم بدکار صحیح، ہمارے عمل نہیں کچھ نہیں، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہے، آپ سے نسبت ہے، آپ کی امت میں پیدا ہو گئے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے محبوب کے امتی ہو تو تم سب سے بڑی امت ہو، سب سے بڑی امت ہو۔ تمہارے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے اور جتنے نبیوں کی جتنی امتیں آئی، ان سب امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو۔ اور یہ بہترین امت کا لقب تمہارے عمل کو دیکھ کے میں نہیں دے رہا ہوں، نسبت مصطفیٰ کو دیکھ کے دے رہا ہوں، تعلق مصطفیٰ کو دیکھ کے دے رہا ہوں۔ الغرض محترم حاضرین، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بس یہ بتایا کہ اس محفل کو سرکار سے نسبت ہے، اس محفل کا مقام بڑھ گیا اللہ کے پاس، بس یہ ثابت کرنے کے لیے اتنا سب بولنا پڑا۔ اصل بات تو ابھی بولا نہیں، اصل بات جس محفل کو سرکار سے نسبت ہو گئی، بس وہ محفل کا مقام اللہ کے پاس بڑھ جاتا ہے، وہ محفل کا مرتبہ اللہ کے پاس بڑھ جاتا ہے۔ اب جب ہم وہ محفل میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس محفل میں آنے والے کا بھی مقام اللہ کے پاس بڑھ جاتا ہے، چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن سرکار کی محبت میں آیا ہے، سرکار کی نسبت میں آیا ہے، سرکار سے تعلق رکھتے ہوئے آیا ہے، تو محفل بھی عظمت والی ہے، محفل میں آنے والے بھی اللہ کے پاس بڑی عظمت والے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بڑا گنہگار آدمی تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، محلے والے کوئی اس کے جنازے کو نہیں گئے، ارے گنہگار ہے، سب کو معلوم تھا یہ گنہگار ہے، یہ شرابی ہے، یہ بہت گندا ہے، کوئی اس کے جنازے میں نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کی طرف وحی کرتا ہے، اے موسیٰ، میرا ایک نیک بندہ مر گیا، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ گنہگار ہے، پوری بستی والے کہہ رہے ہیں یہ گنہگار، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا نیک بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آئی بات کی یہ کیا بات ہے۔ جب کفن دفن کا انتظام ختم ہو گیا، آ کر اس کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا شوہر ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام اللہ دے رہا ہے، ایک نبی کو اللہ تعالیٰ اس کے جنازے کے لیے بھیج رہا ہے، ایسا کون سا عمل یہ کیا؟ اور پوری بستی والے تو کہہ رہے ہیں یہ گندا ہے، یہ شرابی ہے، یہ گنہگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نیک بندہ ہے میرا۔ ایسا کون سا عمل کرتا تھا تمہارا شوہر؟ وہ گھر والے کہنے لگے کہ ہمارا شوہر تو بڑا گنہگار تھا، شراب پیتا تھا، ظلم کرتا تھا لوگوں پہ، بڑا گنہگار تھا۔ بستی والے جو کہہ رہے ہیں بے شک سچ بول رہے ہیں، لیکن ہمارے شوہر کے پاس ایک عادت یہ تھی
جب بھی رات کا وقت ہوتا وہ رات کو نیند سے اٹھتا, غسل کرتا اور تورات کو لے کے بیٹھتا, اور جب تورات کو وہ پڑھتا, جب اس میں آخری زمانے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا, وہ روتا اور اس نام کو چوم لیتا. اس کی یہ نسبت جو مصطفیٰ جان رحمت سے تھی, یہ محبت جو اس کو پیارے آقا سے تھی. ابھی پیارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے ظاہراً, یہ وہ نام سا پیارے آقا کا جو پرانی کتابوں میں آیا ہے, یہ اس کو پڑھتا تھا, یہ اس کو پڑھتا تھا. جب وہ نام آتا تو اس کو چومتا تھا, روتا تھا پیارے آقا کی محبت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یا غالباً کوئی دوسرے نبی اس بات کو سن کر کہتے ہیں ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن گیا. بڑا گنہگار صحیح ہے, سیاکار ہے, بدکار ہے, نام مصطفیٰ کا ادب ہے, نام مصطفیٰ سے اس کو نسبت ہے. یہ پیارے آقا کے نام کا ادب کر رہا ہے, بس پیارے آقا سے اس کو نسبت ہو گئی, اب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش رہا ہے. محترم حاضرین, کل قیامت کے روز بھی جب ہم اٹھیں گے, مغفرت ہماری کس وجہ سے ہو رہی ہے بتاؤ آپ. پیارے آقا فرماتے جب قیامت کا روز ہوگا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ارفع رأسک یا محمد, اے محبوب اٹھائیے اپنے سر کو, مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں, آپ کو دینے تیار ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں یا اے اللہ, میری امت میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے, میں دعا کر رہا ہوں, میں شفاعت کر رہا ہوں ان کے لیے, تو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. پھر دوسری مرتبہ پیارے آقا سجدے میں چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بولتا ہے ارفع رأسک یا محمد, اے محبوب اٹھائیے اپنے سر کو صلی اللہ علیہ وسلم, مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. پھر پیارے آقا علیہ السلام فرماتے اے اللہ, رائی کے دانے کے برابر ایمان والوں کو تو تم نے بخش دیا, اب میں دعا کر رہا ہوں جس کے دل میں آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو اسے بھی معاف کر دے. پھر تیسری بار سرکار سجدے میں جاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں مولا جس کے دل میں پورائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو اسے بھی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سرکار کی دعا سن کر, سرکار کی شفاعت سن کر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے اس حدیث میں, اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے سب معلوم ہے میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا, میرے نبی دعا کریں گے, میں پھر ان کو نکال کے جنت میں ڈالوں گا. اللہ کو تو سب معلوم تھا پہلے سے. جب اللہ کو سب معلوم ہی ہے تو جہنم میں ڈالا ہی کیوں پہلے ہی جنت میں ڈال دینا تھا. ارے بھائی ایک نہ ایک جنت میں جا رہا جی نے رسول کی دعا سے, پہلے جنت میں ڈال دیں گے بولنا تھا نا اللہ تعالیٰ, نہیں پہلے جہنم میں ڈالے, پھر رسول کی شفاعت پر, رسول کی دعا پر جنت جہنم سے نکال کے جنت عطا کر رہے ہیں. ماجرا کیا ہے غور کریں تو پتا چلتا ہے اگر اس کو پہلے ہی جنت میں ڈال دیتے, یہ سمجھتا میں اپنے نمازوں کی وجہ سے جنت میں گیا ہوں, میں اپنے روزوں کی وجہ سے جنت میں گیا ہوں, میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں گیا ہوں. اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں ڈال رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس کو جنت دے رہے ہیں, اس کے عمل کی وجہ سے جنت نہیں دے رہے ہیں. اس کا عمل تو اتنا برا ہے کہ جہنم کے لائق ہے, اس کے عمل کی وجہ سے جنت نہیں مل رہی, مصطفیٰ سے نسبت اور مصطفیٰ کے تعلق میں سے جنتی بنا دیا ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں ڈال رہا ہے, پھر پیارے آقا کی شفاعت کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کرنا ہے. اللہ غرض بتانے کا مقصد کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیدا کیا, پیارے آقا سے نسبت ادا کیا, پیارے آقا سے تعلق پیدا کیا. پوری زندگی بھی اگر ہم اس ایک نعمت پہ اللہ کا شکر کرتے رہیں گے, یاد رکھو آپ اس نعمت کا ختم ہونے والا نہیں ہے. پوری زندگی بھی اگر کوئی اللہ اللہ بولتا رہے, الحمدللہ بولتا رہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں پیدا ہوا, پھر بھی اس نعمت کا ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس نعمت کا ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا ایمان والوں پر, میں نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. رسول کا آنا ایمان والوں پہ احسان ہے اللہ کا, یہ اللہ خود ذکر کر رہا ہے. ویسے تو اللہ کے کئی احسانات ہے, اللہ نے پیدا کیا یہ بھی احسان ہے, زندگی دیا یہ بھی احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بنایا, اللہ کا ماننے والا بنایا, یہ بھی احسان ہے. ویسے تو کروڑوں احسانوں میں ڈوبا ہوا ہے انہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی احسان کا ذکر نہیں کر رہا ہے. اگر ذکر کر رہا ہے تو ایمان کا ذکر, اور پھر ایمان والوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجنے کا ذکر کر رہا ہے. یہ میرا احسان ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑے فخر سے بول رہا ہے ارے میرے محبوب کو میں نے تمہارے درمیان بھیج کر تمہارے اوپر احسان کر دیا. جب اللہ خود بول رہا ہے احسان کیا ہے، اب اس احسان کا بدلہ اگر ہم چکانا چاہے پوری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، یہ احسان ختم ہونے والا نہیں. وہ احسان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جب اللہ نے عطا کیا، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنا اب یہ ہمارا کام ہے. نسبت تو ہو گئی، لیکن نسبت ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے، کرم کر رہا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ اللہ کی دین ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اور ہمارا کام کیا ہونا؟ پیارے آقا سے تعلق پیدا ہونا، پیارے آقا سے محبت پیدا ہونا، پیارے آقا کی سنتوں سے محبت ہونا، پیارے آقا کے طریقے سے محبت ہونا، پیارے آقا کے زندگی کے اسرے سے محبت ہونا. جیسا جیسا پیارے آقا زندگی گزارتے تھے آج ہم اس طرح زندگی گزار کے بتانا، یہ پیارے آقا کی اصل محبت ہے. اور جب بھی موقع ملتا ہے درود شریف ہماری زبان پہ ہونا، چاہے وہ میلاد کا موقع ہو یا نہ ہو، سال کے 24 گھنٹے جب بھی موقع ملے روزانہ ہم کی کوشش کرنا پیارے آقا کا جو احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان جتا رہا ہے پیارے آقا کو بھیج کر، اس کے بدلے میں ہم کچھ احسان کا بدلہ چکا تو نہیں سکتے، بس اللہ کے شکر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور اللہ کی مرضی ہے. اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں جو ہم بولتے ہیں سنتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اور آپ کے طریقے کو زندہ کرنے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.